سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، جس میں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں گے کہ اسے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اس کے کتنے فائدے ہیں جو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو تو وہ بھی جانیں اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی گی تو آپ ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل پر۔ تو اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدے مند ہو، ہمارے لیے فائدے مند ہو۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو بے شک دعا کرنے کا وقت نہ ملے اور وہ اپنی مرادوں کو دل میں لے کے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ اس کو مانگنے سے زیادہ عطا کرے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ دستور ہے کہ جب امام صاحب دعا کر لیتے ہیں تو وہ آخری میں کہتے ہیں الفاتحہ، اور جب وہ الفاتحہ کہتے ہیں تو ہمارے مقتدی کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ یہ دے دے وہ دے دے کا موقع نہیں ہے۔ جب بھی الفاتحہ کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ ہمارے یہاں علم کی بڑی قلت ہے نا، کبھی کچھ سیکھا تو نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ دیکھیں میں نے تو بلکہ کبھی کبھی الفاتحہ کہنے والے کو بھی دیکھا کہ اس نے الفاتحہ کر وہ بھی خود وہ کہہ رہا ہے بے شک الفاتحہ کا جب کہا تو مطلب سورہ فاتحہ پڑھی۔ بہرحال یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جیسے کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پوری کتاب کا مضمون دیباچہ میں جمع کر دیتا ہے، جس کو آپ سر ورق کہہ لیں یا تمہید کہہ لیں یا دیباچہ کہہ لیں۔ تو نہیں، جب مصنف کتاب لکھتا ہے تو پوری کتاب کے اندر کیا ہے تو وہ شروع میں اس کو اجمال کے طور پہ سمیٹ دیتا ہے بلا تمثیل۔ میرے اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو سورہ فاتحہ میں سمیٹ دی۔ بہت برکت والی سورت ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اگر طبیب ڈاکٹر نے کبھی کسی کو یہ بات کہہ دی ہو کہ یہ مریض جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس پر روزانہ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دم کی جائے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے جوڑ کر پڑھیں 41 بار، تو انشاءاللہ جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ رہا ہے اللہ اس میں بھی شفا عطا بے کرے۔ شک آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو مالک سارے جہاں ہیں۔ اس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، لیکن ساتھ میں الحمدللہ بھی، بسم اللہ والحمدللہ، یہ بھی سنت ہے۔ کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی حمد سے، اس لیے کہ انسان کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنایا اللہ نے، آپ نے سنا اس کو، ابھی پہلے پارے میں پوری داستان ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ بے شک پچھلے دروس جو آپ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اس میں شاید وہ پیش کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، تو وہ روح جو ہے وہ پہلے ناک میں گئی، روح ناک میں گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کبھی آپ غور کرنا، ناک میں کوئی چیز جاتی ہے تو چھینک آتی، کوئی
عام طور پہ کوئی بچوں کے ساتھ مستی کرتا ہے تو کوئی ہلکی سی لکڑی وغیرہ نرم سی اگر ناک میں ڈالے گا تو چھینک آئے گی، ہلکی سی مرچ کی بو وغیرہ بھی جائے تو چھینک آتی ہے، دھول بھی جائے تو چھینک آتی ہے. تو روح گئی آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے سے، روح ناک کے ذریعے سے گئی تو آپ کو چھینک آئی. چھینک آئی تو آپ نے پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. اور جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے گویا اس نے اللہ رب العزت کی تعریف کر دی. ہر اعتبار سے ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا مطلب اللہ کی تعریف آپ نے کر دی. تو ساری خوبیاں اللہ کو ہیں. اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کائنات میں کسی کی بھی آپ تعریف کریں وہ دراصل تعریف اللہ ہی کی ہے. یہ بات یاد رکھیں، کسی کی بھی آپ تعریف، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کی ناک بہت اچھی ہے، اس کی آنکھ بہت اچھی ہے، اس کا چلنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، اس کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے. یہ سب خوبیاں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ انڈائریکٹ اللہ کی تعریف. کیوں؟ چلنے کا اسٹائل اچھا ہے تو چلا کون رہا ہے؟ بولنے کا انداز بہت اچھا ہے تو بلوا کون رہا ہے؟ ناک بڑی خوبصورت ہے، بنائی کس نے؟ آنکھ بڑی حسین ہے، بنائی کس نے؟ لب اس کے بڑے سرخ ہیں، بنایا کس نے اسے؟ بال بڑے نرم ہیں، بنایا کس نے؟ ساری خوبیاں اسی کی. اس لیے کہ جو بنا ہے بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک سب بنانے والا اللہ ہے اور سب خوبیاں اسی کو. اس کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے. جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ مقدمہ لکھتا ہے. ہر کتاب کے شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے. وہ پوری کتاب کا نچوڑ اپنے مقدمے کے چند صفحات میں بیان کرتا ہے. ہزاروں صفحات کی کتاب ہوگی لیکن چند سو صفحات میں یا چند صفحات میں یا درجنوں صفحات میں وہ پوری کتاب کا خلاصہ اپنی صلاحیت کے مطابق پیش کرے گا. جیسے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون نے کتاب لکھی اور پوری ایک ضخیم جلد میں اس کا مقدمہ ہے. اکثر تاریخ کے طلباء کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری نہ پڑھ سکو تو مقدمہ دیکھ لینا، سمجھ میں آ جائے گا. ایسے ہی آپ اور بھی کتابیں جو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو ہر دنیا کا مصنف مقدمے میں پوری کتاب کا نچوڑ رکھتا ہے بلا تمثیل. اللہ کی پوری کتاب کے سارے مضامین اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. سارے مضامین سورہ فاتحہ میں. ایک ہی رکوع ہے اس کی اور 7 آیتیں ہیں، لیکن کیا شان ہے اس سورت کی. آپ کو دعا کرنے کا وقت نہیں ہو، ٹائم نہیں ہو، جس نیت سے بھی اس سورت کو آپ پڑھ لیں آپ کو مانگنے سے زیادہ ملے گا. کوئی بیمار ہو اس پہ پڑھ کے دم کر دیں اسے شفا. اسی لیے اس کا نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا تھا. اور صحابہ کرام بہت زیادہ جھاڑ پھونک کے لیے کچھ معاذ اللہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے. یا تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے یا تو قرآن مقدس کی آخری صورت ہے. سورہ فاتحہ کی شان یہ. ابھی بھی یہ جو کورونا کی وبا جو چل رہی ہے، آپ اگر مریض کے کان میں بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملا کر 7 مرتبہ پڑھ کے دونوں کان میں دم کر دیں پھر اس کی برکت دیکھیں. کوئی مرض ہو، کیسا ہی مرض ہو، بڑی بات ہے سورہ فاتحہ کی. اور میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ تو بلاؤں سے محفوظ ہی رہے، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں. کتنا عظیم خزانہ ہاتھ میں ہے، اس پر توجہ نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے
فاتحہ ہے، قرآن کے اسرار اور رموز کو کھولنے والی سورت، اس کو اللہ کی رحمتوں کے باب کو کھولنے والی سورت، رحمتوں کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے، علم کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے، یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن کی اصل ہے، یہ سبا مثانی بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے، کائنات میں جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی، اس سورہ فاتحہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ شریف سے، حالانکہ بسم اللہ شریف کسی سورت کا جز نہیں ہے، بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرے، البتہ یہ سورۃ النمل کی آیت کا ایک حصہ ضرور ہے، اس لیے قرآن مقدس اللہ کا کلام ہی یہ بھی بسم اللہ شریف ہے، کسی سورت کا یعنی جو سورت ابتدا میں پڑھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ صرف فصل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ اگر چراغ بجھاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ، گھر کا دروازہ کرو تو بسم اللہ، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند، جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کے، کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کام کی تکمیل اللہ کے کرم پر ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو پورا فرماتا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو جو ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، کیونکہ آپ ایک اسلامی چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔